آج ہر طرف سوال یہی ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کیسے گزارنا چاہیے۔ تو رمضان المبارک کی شان یہ ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اس میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، سرکش قسم کے شیطانوں کو جکڑ لیا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو گمراہ نہ کریں، اور لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر رات بھی اسی ماہ مقدس میں آتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ کھلوائے اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ دار کو ملتا ہے، اور خود روزہ دار کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں آتی۔ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، عرض کرنے لگا اللہ کے رسول کو ایسا عمل بتائیں جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت کر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا، فرض نماز پڑھ، فرض زکوٰۃ ادا کر، رمضان المبارک کے روزے رکھ۔ وہ دیہاتی کہنے لگا اللہ کے رسول، اس اللہ کی ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں یہ باتیں جو آپ نے بتائی ہیں اس سے کبھی زیادہ بھی نہیں کروں گا، اس سے کم بھی نہیں کروں گا۔ جب وہ دیہاتی چلا گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں صدقات و خیرات اتنا زیادہ کرتے جیسے تیز ہوا چلتی ہے، اور آپ نے فرمایا جس کا روزے کی حالت میں خاتمہ ہو گیا وہ شخص سیدھا جنت میں جائے گا، اور آپ نے فرمایا جو رمضان مبارک میں عمرہ کرے تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جیسے اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر بیت اللہ کا حج ادا کر لیا۔ تو رمضان مبارک کے مہینے کی قدر کرنی چاہیے، اس ماہ مقدس میں یتیموں کا خیال رکھنا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، بالخصوص فجر کے وقت، فجر کی نماز کے وقت، تعلیم اور تربیت کے پروگرام جاری رکھنے چاہیے، دینی کتب چھپوانی چاہیے، طالب علموں کو کتب مہیا کرنی چاہیے، مساجد میں قرآن کریم وقف کرنے چاہیے، مساجد اور مدارس کی تعمیر کا خیال کرنا چاہیے، لائبریریوں کا قیام کرنا چاہیے، عوام الناس کے لیے پانی کا انتظام کرنا چاہیے، اور یہ بہت بڑے عمل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت سعد آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول میری ماں فوت ہو چکی ہے، تو میں کون سی نیکی کروں جس کا میری ماں کو سب سے زیادہ اللہ پاک اجر و ثواب عطا فرمائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کے لیے میٹھے پانی کا انتظام کر، یعنی کوئی کنواں بنوا دے، کسی جگہ پہ کوئی پانی کا انتظام کر دے۔ تو ایک شخص نے عرض کی عید کے دن، اے امیر المؤمنین سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ اے حضرت علی جی آپ تو خشک روٹی کھا رہے ہیں، زیتون کھا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا اے امیر المؤمنین یہ آج کیسا عمل ہے؟ تو سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے پوچھنے والے، عید اس کی نہیں جس کا نیا لباس ہے، جس نے سرید یعنی عمدہ کھانا کھایا، اس کی عید نہیں، بلکہ عید تو اس شخص کی ہے جس کے ماہ رمضان کے اللہ روزے قبول فرما لیں گے، جس کا قیام اللہ قبول فرما لیں گے، جس کا روزہ اللہ قبول فرما لیں گے، اور جس کے گناہ اللہ معاف فرما دیں گے، جس کی جد و جہد کی قدر کی جائے گی، اور یہی اصل عید ہے۔ اور ہر ایسا دن جس میں ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں وہ ہمارے لیے عید کا دن ہے۔